ناظرین آداب، آوازنامہ کے پروگرام اخباروں کی دنیا میں میں ہارون رشید آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پیش خدمت ہے آج آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب کا مضمون قرآن کریم کے حوالے سے وراثت وارث کی دوسری قسط کا خلاصہ۔ قرآنی قانون، انسانی تہذیب، حضرت آدم، ان کی پہلی اولاد، سب کو ایک جگہ دیکھیں تو ہم سمجھ لیں گے ہماری پہلی وراثت مال دنیا نہیں، ہماری پہلی بنیاد وراثت ہماری انسانی تہذیب ہے۔ ہم قرآن کریم میں اس واقعے کو نہ جانے کتنی بار پڑھ چکے، تلاوت میں، تقریروں میں اس واقعے کو دیکھ چکے، لیکن آئیے اسے ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں کہ ہماری مقدس کتاب ہمارے لیے سب سے پہلے کون سے قانون ہم کو عطا کرتی ہے۔ حضرت آدم کی طرف سے جنت کی وراثت یا حضرت آدم کی نسل کو جنت کے لیے وراثت، فرق پر نظر رکھیں، جنت کی وراثت یا جنت کے لیے وراثت، اور یہ وراثت سب کے لیے ہے جو بھی اولاد آدم میں ہوں یا ان کے لیے جو اولاد آدم میں منتخب ہوں، ان ہدایات پر عمل کرنے کے ذریعے کو جو قرآن کریم بتائے گا۔ پہلی وراثت زمین ہوگی، دوسری وراثت جنت ہوگی، یا پہلی وراثت جنت ہوگی جس کے لیے بطور امتحان پہلی وراثت زمین ہوگی۔ اسے ہم ذرا واضح کر دیں کہ نہ زمین نہ جنت، کوئی بھی کسی کی ملکیت اگر ہو تو اطلاق وراثت ہوگا۔ قرآنی زندگی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بس حکومت، ملکیت آسمانوں اور زمین میں اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی بات کو حضرت موسیٰ کے ذریعے جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی واضح کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً تمام زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے گا اس کا وارث بنائے گا، اور انجام تو بس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہاں پھر بہت سی باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی، لیکن اتنا قرآن کریم نے بتایا کہ زمین اس کی ہے اور وقت بھی اسی کے حکم کا تابع ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ زمین اس کی ہے۔ تو پہلے جو قانون ہمیں عطا ہوا، جس کی بات حضرت آدم سے شروع ہوئی اور ہزاروں سال بعد اس کی ایک آواز ہم نے اوپر حضرت موسیٰ سے سنی، اسے واپس چل کر حضرت آدم اپنے بالکل پہلے بابا کے دور میں دیکھیں کہ ہمارے لیے قیمت مال کی ہے یا ہمارے بابا حضرت آدم کے عہد سے چلتی ہوئی ہماری تہذیب کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ دیر بہت صبر کے ساتھ اس مختصر سی عبارت کو جو ہمیں قرآن کریم سے مل رہی ہے دیکھنا ہے، شاید اس میں ثواب بھی ملے اور کچھ ذہنی غذا بھی ملے۔ یہاں ذہنی غذا اور روحانی ثواب مان کر چلیں۔ تو آئیے ہم قرآنی 5ویں سورہ المائدہ کی 27ویں آیت سے آگے تک دیکھیں، اسی سورت کی 32ویں آیت تک اور اس کے آگے بھی، لیکن سب سے پہلے 27ویں آیت کا پہلا جملہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے آدم کے 2 بیٹوں یعنی حابیل و قابیل کا سچا واقعہ بیان کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے کو بیان کریں، اسی آیت سے تقریباً 2000 سال اوپر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم تک چلیں کہ جن کے لیے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر واجب کر دیا کہ جو شخص کسی کو نہ جان کے بدلے جان اور نہ زمین پر فساد پھیلانے کے جرم میں ناحق قتل کر دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک آدمی کی زندگی بچا لی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی دے دی۔ یہ اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی جزا بیان کر دینے کا حکم حضور کو اللہ کی طرف سے ملا اس واقعے کے سلسلے میں جو ہماری انسانی تاریخ کی بالکل ابتدا ہے۔ گویا ہزاروں سال یہی واقعہ ہماری جزا و سزا کا محور رہا ہے، اور اس جزا و سزا کو پوری شدت سے کہیں یا منتہا کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کو سنائے جانے کی وقت ملی، اور پھر یہ آج تک ہے۔ لیکن یہ جزا، یہ سزا کیا ہمیں مال دنیا کی وراثت سے جوڑتی ہے یا پھر ہم کو ہماری انسانی تہذیب کی عظمتیں سمجھاتی ہے؟ آئیے واپس حضرت آدم اور ان کی پہلی اولاد تک چلیں، جس کو حضرت موسیٰ کے دور میں ان کی امت سے بھی متعلق کرتے ہوئے ہمارے حضور تک لایا گیا، تو کیوں نہ ہم بھی خود کو اس سے منسلک اور اس سے متعلق تہذیبی زندگی کی وراثت سمجھیں۔ جب ہماری سرزمین پر صرف 2 ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے وارث بن سکتی ہیں، مگر کیا ہو اسے دیکھیں۔ اے رسول آپ ان لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیں۔ یہ سچا واقعہ ہم کو ہماری وراثت کے لیے چند قانون بنا کر پیش کرتا ہے، ایسے قانون جن کو ہزاروں سال گزر گئے کوئی اولاد آدم رد نہ کر سکی، نہ جھٹلا سکی، اس کے مقابل کوئی قانون نہ لا سکی۔ وہ بیان کیا ہے دیکھیں۔ جب ان دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی تو ایک کی نذر یعنی حابیل کی نذر قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل کی نذر قبول نہیں کی گئی، تو قابیل نے حسد میں کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا،
تو حابیل نے کہا میرا کیا قصور، اللہ تو بس پرہیزگاروں سے ہی نذر قبول کرتا ہے۔ ظاہر ہے ابھی بات صرف ملکیت کی ہے، اور اس مختصر ترین ملکیت میں بہت جزئی ملکیت کی ہے، نہ کہ تمام زمین کی۔ اس مختصر ترین ملکیت میں اگر ہم قرآنی آیات کے پس منظر تک چلیں، اس کی تفسیری زندگی سے کچھ سمجھنا سمجھانا چاہیں تو اتنی بات کافی ہے کہ حضرت آدم نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حابیل کو ان کی صلاحیت و قابلیت کی بنا پر اپنا وارث بنانا چاہا، اپنا وصی بنانا چاہا۔ اس نے بزرگ ہونے کی بنا پر وراثت جانشینی اپنا حق بتایا۔ حضرت آدم نے معیار میں قربانی پیش کرنے کی ہدایت دی کہ جس کی قربانی اللہ قبول کر لے اس کی وراثت، اس وصیت، اس جانشینی کے حقدار ہوگا۔ تو پہلا معیار وراثت انسانی کردار، انسانی تہذیب، انسانی صلاحیت، انسانی قابلیت قرار پائی۔ اس طرح ہماری انسانی تاریخ کی بنیاد وراثت دنیا میں نہیں، وراثت تہذیب بشر میں نظر آئے گی، اور یہ معیار سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے خلیفہ الہی اور سب سے پہلے اللہ کے منتخب بندے نے خود سے معین نہیں کیا، بلکہ اپنے اللہ کے حکم سے معین کیا۔ اس لیے کہ اگر یہ فیصلہ حضرت آدم کا ہوتا کہ قربانی پیش کرو تو بس قربانیاں پیش ہو جاتی اور بے نتیجہ رہتی، لیکن ایک ہی قربانی کے لیے آسمانی شعلے کا آنا اور دوسرے قابل کے قربانی کا ایسے میں رکھا رہ جانا دلیل بنا حکم الہی پر آدم کا یہ فیصلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کتنے ہی مواقع پر ہمیں جو ہدایت دیے وہ یہی انسانی تہذیب کو بہتر اور اعلیٰ بنانے کی ہدایات تھی۔ آپ نے فرمایا وَلَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ مِّن کبیر، ہرگز وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کے پاس ذرا بھی غرور ہو، غرور، کبر، تکبر ہماری زندگی میں ہمیں ہر جگہ اپنے پاس اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اور یہ ہر اس جگہ ممکن ہے جہاں کہیں بھی ہمارا بھروسہ مال دنیا پر ہو۔ کیا ہم نے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی واقعی عبادت گزار بندہ کسی دوسرے عبادت کرنے والے کی عبادت کو حقارت سے دیکھ رہا ہو؟ اس لیے کہ مال دنیا کا تعلق ہمارے نفس سے ہے اور عبادت الہی کا رشتہ ہماری روح سے ہے۔ نفس کی وراثت اور ہے اور روحانی وراثت اور ہے۔ نفس دنیا کی وراثت کو مقدم بتائے گا، پاک روحانیت آخرت اور جنت کے لیے وراثت ہمارے عمل خیر کو قرار دے گی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنا جذبہ ہمیں کس طرف لے جانا چاہتا ہے، دنیا اور صرف دنیا، یا دنیا آخرت کے لیے، اس آخرت کے لیے جس کے وارث صرف اللہ کے صالح بندے ہی قرار پاتے ہیں۔ شاید ہم ان میں شمار یا شریک ہو سکیں اگر ہمارے لیے نمونے عمل وہ کردار ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہماری ہدایت کے لیے منتخب کر دیے۔ انسانی تہذیبی تاریخ کا یہ موڑ ہم کو اس جگہ لے جائے گا جہاں تک قرآن کریم ہم کو لے جانا چاہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے ان اللہ کے منتخب بندوں تک کہ جن کو اسی نے بتایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے۔ یہاں مرحوم حضرت خمار بارابنکبی کا ایک شعر ہمیں اس زاویہ فکر کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، موڑ ہیں 12 ایک گلی۔ یہ ہے نبی کے گھر کا پتہ، موڑ ہیں 12 ایک گلی۔